السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے، آمین رب العالمین۔ اللہم آمین۔ میرا ایک سوال ہے کہ فرض نمازوں میں جیسے 4 رکعت ہیں اور ان 4 رکعت میں ہمیں چاروں میں سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے اور پہلی 2 رکعت میں کوئی سورہ بھی پڑھنا ہے، تو کیا اگر انسان چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھ لے تو کیا نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رومانہ بہت شکریہ اس اہم ترین سوال کے بھیجنے کا۔ دراصل ہمارے یہاں احناف میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھ لیا ہے تو پھر سجدہ سہو ہوگا، اور بہت سے لوگوں نے تو بتا دیا ہے کہ آپ کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، جبکہ وہاں بنوری ٹاؤن کے جو مفتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صحیح موقف یہ ہے کہ سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا، اور غالباً انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز بھی باطل نہیں ہوگی جب سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ نقل کروں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کی مقدار میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر تلاوت کرتے، اور عصر کی پہلی 2 میں 15 آیتوں اور آخری 2 میں اس سے آدھی مقدار میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابی قتادہ والی جو روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کسی سورت کی تلاوت کرتے، اور بعض دفعہ کوئی نہ کوئی آیت ہمیں سنائی بھی دیتی، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان دونوں احادیث میں جمع و ترجیح کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہے اس طریقے سے بہت سے لوگوں نے اس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن شیخ عبدالعزیز بن باز یہ کہتے ہیں کہ ثبت فی الصحیحین، وہ حدیث جو ابی قتادہ کی آپ نے سنی ہے، یہاں ثالث والرابعہ آپ علیہ السلام کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی شخص کوئی دوسری صورت ملا لیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پر سجدہ سہو ہو جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی نماز باطل ہوگی، بلکہ بعض صحابہ کا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت کی گئی نا کہ جاء فی بعض الاحادیث ان بعض الائمۃ الانصار کان یقرأ فی کل رکعۃ زیادہ، بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو کہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے مع فاتحۃ الکتاب۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ نہیں بیان کیا کہ تمہاری نماز باطل ہو گئی، بلکہ ان سے پوچھا کہ تم ایسا کرتے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، تو آپ نے بشارت دی۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ پہلی اور دوسری رکعت کے علاوہ مغرب کی تیسری رکعت میں اور ظہر اور عصر اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آپ صورت ملا سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، نہ نماز باطل ہوتی ہے اور نہ ہی آپ پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کے اس سوال کے پیش کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس چینل کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون